السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، میں ہوں سیف اللہ قادری۔ آج آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرنے آیا ہوں۔ جناب محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کو نوکرانی کی ضرورت تھی تو آپ ایک نوکرانی لے کر آئے۔ جب گھر میں لے کر آئے تو فرمایا کہ اس میں میرے گھر میں سے جو بھی کمرہ تجھے پسند ہے وہ رکھ لو۔ اس نوکرانی نے کہا کہ دیکھ لیتے ہیں۔ تمام کمرے جب اس نے دیکھ لیے تو ایک کمرہ ایسا تھا جس میں ہمارے گھر کا پرانا سامان وغیرہ پڑا ہوا تھا اور کمرہ بھی کافی پرانا تھا۔ اس باندی سے میں نے پوچھا کہ یہ کمرہ پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ کمرہ مجھے پسند ہے۔ تو امام محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے خوبصورت کمرے چھوڑ کر تم نے یہ پرانا کمرہ ہی کیوں پسند کیا؟ تو وہ باندی اور وہ نوکرانی وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت صاحب، کمرے اللہ کی یاد سے خوبصورت بنتے ہیں، اس کی عبادت سے خوبصورت بنتے ہیں، دل بھی اس کی یاد سے خوبصورت ہوتے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا نا، امام محمد حسین بغدادی فرماتے تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جو تمہیں منظور ہے وہی رکھ لو۔ امام محمد حسین بغدادی فرماتے ہیں کہ کام سے کام ہی ہوتا تھا، صرف جب ضرورت پڑتی تو اس کو بلوا لیا جاتا تھا۔ ایک رات مجھے کوئی ضرورت پڑی، کوئی حاجت ہوئی تو میں اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو میں اس کے کمرے کے قریب گیا تو دیکھا کہ اندر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی ہے اور ساتھ میں رو رہی ہے۔ وہ اندر رو رہی تھی اور میں یہ معاملہ دیکھ کر میرے دل کی کیفیت حالت ایسی ہوئی کہ میں باہر بیٹھ کر رونے لگ پڑا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ تم ایک عالم دین ہو کر آرام کر رہے ہو اور یہ نوکرانی ہو کر اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف ہے۔ جب اس نوکرانی نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت مکمل کر لی تو اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے اور کہا کہ اے اللہ، جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ امام محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے اندر کا عالم جاگا اور میں اس نوکرانی کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تو نے بات کی ہے نا کہ جو اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، ان الفاظ کو واپس لے، بلکہ ایسا کہہ کہ اللہ میں تجھ سے جو محبت کرتی ہوں۔ نوکرانی وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں، یہاں پر میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا کہ تم اگر یہاں پر ٹھیک ہو، یہ بات تم ٹھیک کر رہی ہو، تو پھر مجھے اس کی دلیل دو۔ نوکرانی کہنے لگی کہ دلیل یہ ہے کہ رات کے اس پہر میں تم سو رہے ہو اور میں جاگ رہی ہوں، جس چیز نے مجھے جگایا ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت و تعالیٰ جل شانہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سجدوں کی توفیق دے دیتا ہے، اپنے قریب لے آتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے قریب کرتا ہے۔ آج ملک پاکستان کے اندر اور باقی دیگر ممالک کے اندر مسجدوں کے اندر باجماعت نمازوں پہ پابندی ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، زیادہ تعداد میں لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جمعوں کی نماز کے لیے بھی، جمعے کی جماعت کے لیے بھی پابندی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو چکا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے؟ آؤ میرے دوستوں، مل کر اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک بزرگ تھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا اور رو رہا تھا۔ قریب سے گزرنے والے نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ آؤ میری طرف، میں تجھے اپنا بنا لوں، اور لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، لوگ آ نہیں رہے۔ کچھ دن گزرے تو وہ بزرگ قبرستان کے پاس کھڑا ہوا رو رہا تھا۔
کسی نے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں رو رہے ہو؟ کبھی بازار میں روتے ہو، کبھی یہاں پر۔ کہنے لگا کہ بازار پر لوگوں کو بلا رہا تھا کہ آؤ اللہ کی طرف، اللہ تجھے معاف کر دے، اللہ سے تمہاری صلح کروا دے، لیکن وہاں پر اللہ تو مان رہا تھا، لوگ نہیں مان رہے تھے۔ اور یہاں پر بھی معاملہ یہی ہے، اللہ اور بندہ کے درمیان یہاں پر لوگ مانتے ہیں کہ اللہ ہم سے صلح کر لے، ہمیں معاف کر دے۔ یہاں پر لوگ تو مان رہے ہیں لیکن خدا مان نہیں رہا۔ آؤ دوستوں، مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف اللہ رب العزت کو سجدے کریں، جھوٹی افواہوں پر کان مت دھریں، بلکہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ اللہ رب العزت راضی ہو گیا نا تو خود بخود اس سجدوں کی بہت زیادہ توفیق دے دے، اپنے قریب کر لے گا۔ انسان کا دماغ ادھر ادھر نہیں بھاگے گا، بلکہ ہر وقت نماز کی طرف بھاگے، اللہ کی عبادت کی طرف بھاگے۔ والسلام۔